تو وہ ہو گئے مسلمان، ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بہت لائق اور قابل آدمی تھے، ذہین آدمی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب ہو کر نہیں گئے تھے، غلبے کے بغیر گئے تھے۔ اس طرح گئے تھے کہ ان کو مظلومیت کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کہ بیچ میں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، درمیان میں کس طرح اٹھایا، کیا اٹھایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ سب کنفیوز رہے، آج تک کنفیوز ہیں۔ مظلومیت کا دور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ وہ قوانین جو آپ کی عملی زندگی میں درکار ہیں، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، کون سا نہیں رکھنا ہے، اس کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا لفظی مطلب ہے راستہ، طریقہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کس شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ شریعت موسوی پہ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی شریعت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کہتا ہے۔ تو اسی شریعت میں اللہ کی ہدایت کے مطابق کچھ ترامیم کر دی تھی انہوں نے۔ بعض غیر ضروری پابندیاں جو خود عائد کر لی تھیں یہودیوں نے، ان کو ختم کیا، بیڑیاں توڑیں، گلے کے شکنجے نکالے، آزاد کیا بہت سی چیزوں سے۔ لیکن شریعت بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، شریعت موسوی۔ تو سینٹ پال نے یہ سوال اٹھا دیا کہ ہم جس شریعت پہ چل رہے ہیں یہ تو قاتلان مسیح کی شریعت ہے، جنہوں نے مسیح کو سولی پہ چڑھایا ہے ان کی شریعت ہے، دشمنوں کی، ہم کیوں چلیں اس پر؟ کافی عرصہ لگا، جو مومنین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے ریزسٹ کیا، لیکن بالآخر سرنڈر ہو گیا۔ بس تھوڑے سے لوگ بچے جنہوں نے شریعت چھوڑ دی، اکثریت نے شریعت چھوڑ دی۔ اسی کے ساتھ سینٹ پال صاحب نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو وہ اب عبداللہ اور نبی اللہ کے بجائے، رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ اور رسول اللہ ہو گئے، بلکہ ابن اللہ ہو گئے۔ تیسری چیز یہ ہوئی ان کے یہاں کہ کئی نسلیں گزرنے کے بعد رومن امپائر میں ایک کرائسس پیدا ہوا۔ اس زمانے کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی رومی سلطنت، اس میں ایک داخلی کرائسس پیدا ہوا۔ اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے اس زمانے کا جو قیصر تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور پھر اس نے پوری ریاست میں اعلان کر دیا کہ سب عیسائی ہو جائیں۔ تو اکثریت عیسائی ہو گئی۔ اس زمانے میں عموماً طریقہ یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ جس مذہب پہ ہوتا تھا لوگ اس پہ چلتے تھے۔ ایران کا بادشاہ جب شیعہ ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ سب شیعہ ہو جائیں۔ جو لوگ ہو گئے خود سے خوشی سے، ہوتے جو نہیں ہوئے ان کو مار مار کے شیعہ بنایا۔ صرف 450 سال پہلے کی بات ہے، صرف 450 سال پہلے کی بات ہے۔ ایران کے صفوی بادشاہ نے جو خود شیعہ ہو گیا تھا، اس نے حکومتی دباؤ سے سختیاں کر کے اکثریت کو شیعہ کر لیا۔ تو یہی کام رومن بادشاہ نے کیا، عیسائی بنا لیا۔ وہاں سے بگاڑ شروع ہوا سارا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ شریعت تو ختم ہو گئی نا، تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قانون تو چاہیے۔ اب وہ قانون کون دے گا؟ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں کس سے پوچھوں؟ شریعت سے فارغ۔ تو یہ منصب سنبھال لیا پادریوں نے، چرچ نے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ ان کی کانفرنس ہوتی تھی، وہ طے کرتے تھے، اور بدلے ہوئے حالات میں شریعت بھی بدل دیا کرتے تھے۔ ان کی شریعت آج تک بدل رہی ہے، بدلتی رہتی ہے، جیسا حالات جیسے اس کے مطابق۔ لیکن عملاً خدائی کا مقام حاصل کر لیا عیسائی پادریوں نے۔ چنانچہ تقریباً 1500 سال تک ان کے یہاں یہ ہوتا رہا کہ پادریوں کے مظالم، ان کا جبر، ان کی سختی اتنی بڑھ گئی کہ عام یورپین تنگ ہو گیا، پریشان رہنے لگا۔ 3 طبقوں کا اتحاد تھا، اتحاد ثلاثہ: بادشاہ، پوپ اور زمیندار، یہ تینوں مل کے حکومت کرتے تھے۔ اس میں سب سے طاقتور پوپ اور بادشاہ ہوتے تھے۔ کبھی بادشاہ طاقتور زیادہ ہو گیا اور پوپ ساتھ نہیں چلا تو اس کی چھٹی کر دی۔ کبھی پوپ بہت زیادہ بااختیار ہو گیا تو جس بادشاہ نے اطاعت نہیں کی اس کی چھٹی کر دی۔
لیکن عام آدمی کو آزادی حاصل نہیں تھی اظہار خیال کی. اگر کوئی شخص ذرا ہٹ کر کوئی رائے رکھتا تھا، کوئی سوال اٹھاتا تھا، تو اسے بے دین اور کافر قرار دے کر سزا موت لکھ دی جاتی تھی. یا سولی چڑھا دیتے تھے، گردن کاٹ دیتے تھے، یا زندہ جلا دیا کرتے تھے. زندہ بھی جلایا ہے لوگوں کو. ان سختیوں سے تنگ آ کر بالآخر وہاں بغاوت شروع ہوئی چرچ کے خلاف. وہ چرچ کے خلاف جو بغاوت تھی وہ عیسائیت کے خلاف بغاوت میں تبدیل ہو گئی. عیسائیت کے خلاف جو بغاوت تھی وہ مذہب کے خلاف بن گئی، وہ مذہب کے خلاف ہو گئی. اس تحریک کا کیا نام ہے؟ اس تحریک کا نام ہے روشن خیالی کی تحریک، انلائٹنمنٹ موومنٹ. فلسفہ یہ دیا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، بائبل کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل کافی ہے. عقل کافی ہے، وہ بتا دیتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کچھ دنوں میں اندازہ ہوا کہ عقل کافی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تو انسانی تجربہ بھی شامل کر لو اس میں. عقل اور انسانی تجربہ. پھر جب جمہوریت کی تحریک چلی، سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کی عقل، کس کا تجربہ؟ میری عقل اور ہے، میرا تجربہ اور ہے، آپ کا اور ہے. میں آپ سے کم عقل مند تھوڑی ہوں، میں آپ سے کم تجربہ کار تھوڑی ہوں. میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو اور زیادہ تجربہ کار ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں، میرا تجربہ، میری عقل. تو پھر یہ ہوا کہ پبلک کی رائے، جنرل ول، رائے عامہ، خواہش عام، بھلا کہے جسے دنیا اسے بھلا کہیے، زبان خلق کو نقار ہے خدا کہیے. یہ وہاں سے آیا فلسفہ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ رائے عامہ کیسے معلوم کی جائے گی؟ خواہش عام. تو پھر یہ طے ہوا کہ پارلیمنٹ طے کرے گی. چنانچہ ان کے یہاں خیر و شر، حق و باطل، صحیح و غلط، جائز و ناجائز کا فیصلہ کرنے کے 4 طریقے ہیں: انسانی عقل، انسانی تجربہ، لوگوں کی خواہشات کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور چوتھی چیز پارلیمنٹ. وحی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ جو تہذیب ہے جس کا حصہ ہم بھی ہیں، پاکستانی سوسائٹی بھی ہے، مسلم سوسائٹی بھی ہے، وہ اسی انقلاب کا نتیجہ ہے جو یورپ میں آیا تھا. لیکن یورپینز کی تاریخ الگ ہے، تجربہ الگ ہے، کشمکش الگ ہے، اس کا حاصل بھی الگ ہے. لیکن جب انہوں نے مسلم ملکوں پہ قبضہ کیا تو اپنا نصاب پڑھایا، اپنا ذہن لے کر آئے. جو نئی اپر کلاس بنائی، پڑھی لکھی کلاس، وہ کلاس کون سی تھی؟ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھے ہوئے لوگ. یونیورسٹیوں اور کالجوں کا نصاب کس نے بنایا؟ انہی لوگوں نے بنایا. میں خود پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں. وہاں مثال کے طور پہ ایک سوال نصاب کا حصہ ہے کہ اسلام میں ریاست کا، سیاست کا مذہب سے کیا تعلق ہے. ہم پڑھاتے ہیں، جس کو بھی پڑھاتے ہیں. لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ سوال اجنبی ہے، نیا ہے. جب تک مسلمان یورپی اقوام کے غلام نہیں بنے تھے اس وقت تک یہ سوال مسلمانوں میں کبھی اٹھا ہی نہیں کہ اسلام کا ریاست سے اور سیاست سے کیا تعلق ہے. اس کا جواب سب کو معلوم تھا. یہ سوال یورپینز نے کریٹ کیا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں، اور اسی لیے ان کے مائنڈ سیٹ کا اگر استاد پڑھائے گا تو ایک اور طریقے سے پڑھائے گا، جواب دے گا تو ایک اور طریقے سے جواب دے گا. کیونکہ ان کے یہاں مذہب جو ہے عقل کا دشمن ہے. مذہب جو ہے جدیدیت کا دشمن ہے. مذہب جو ہے سوچنے کو ناپسند کرتا ہے. مذہب سوال اٹھانے کو ناپسند کرتا ہے، غور و فکر کو ناپسند کرتا ہے. خاص طور سے مذہبی معاملات میں آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. چرچ نے جو کہہ دیا اس کو ماننا پڑے گا. میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی پادری کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی پوپ نہیں ہے. مسلمان اس تجربے سے گزرے ہی نہیں. نہ یہاں مذہب کے نام پر لوگوں کا احتساب ہوا جو یورپ میں ہوا. سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو وہ سولیوں میں لٹکا دیتے تھے عقیدے پہ شک کر کے. بد عقیدہ ہے، مشکوک عقیدہ ہے. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا ہے. مغرب کے سارے پروپیگنڈے کے باوجود، جیسے کہ مسلمانوں نے
اقلیتوں کو ہمیشہ تحفظ دیا ہے، ہمیشہ تحفظ دیا ہے۔ اسی لیے جو دیوالی کی چھٹی، ہولی کی چھٹی ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو چھٹیاں ہوتی تھیں اس میں صرف دیوالی اور ہولی کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، دسہرے کی چھٹی بھی ہوتی تھی، نوروز کی چھٹی بھی ہوتی تھی، اور کرسمس کی چھٹی 26 تاریخ سے 31 تاریخ تک ہوتی تھی۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، ابھی کسی نے مجھے بھیجا تو میں نے دیکھا۔ اب اس میں الگ سوال ہے کہ یہ چھٹی عام ہونی چاہیے تھی یا صرف اس مذہب کے ماننے والوں کی۔ وفاقی حکومت نے جو قانون پاس کیا ہے اسمبلی سے، اس میں تو یہ ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار پہ ہندوؤں کی چھٹی ہوگی، عیسائیوں مذہبی تہوار پہ عیسائی کی چھٹی ہوگی۔ صرف گورنمنٹ نے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے لیے، پوائنٹ اسکورنگ کے لیے عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے کل کے لیے۔ تو یہ اس پہ پریشان نہ ہو زیادہ آپ۔ مسلمانوں نے سب سے زیادہ پروٹیکشن دی ہے اقلیتوں کو، مسلمانوں نے سب سے زیادہ دوسرے مذہب کے بزرگوں کے احترام کی روایت قائم کی ہے۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی محترم شخصیات کی توہین یورپ کرتا ہے، یہ کلچر مسلمانوں میں کبھی نہیں رہا۔ اب ظاہر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی تو ہم توہین نہیں کر سکتے، ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہم تو گوتم بدھ، رام، کرشن، جین مذہب کے بانی کسی کی توہین نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں یہ توہین نہیں ملے گی آپ کو۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی اقلیت پر مظالم ڈھائے گئے ہوں۔ انفرادی واقعات ہیں تو مسلمان کو بھی مارتا ہے انفرادی طور پر، لیکن اقلیتوں کے ساتھ اسلام نے جو سلوک، احسن سلوک کیا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اس کے برعکس یورپ نے یہودیوں کا جینا 1500 سال تک دوبھر کیے رکھا۔ نیو یارک میں 20ویں صدی کے شروع تک یہودی کہاں رہتے تھے؟ کچی بستیوں میں، گھیٹوز میں۔ یہ گھیٹوز کی اصطلاح یورپین اصطلاح ہے، یہ ہوتی تھی یہودیوں کے لیے۔ ایسی آبادی جس میں گلیاں چھوٹی ہوں، گندی نالی بہہ رہی ہو، گھر سے گھر ملے ہوئے ہوں، ہوا بھی پاس نہ ہوتی ہو، ایسی آبادی کو گھیٹوز کہتے ہیں۔ وہ عام طور پہ یہودیوں کی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ تجربہ نہیں ہوا جو یورپ کو ہوا، اسی لیے ان کے یہاں مذہب کے خلاف بغاوت کی سرشت موجود ہے۔ جب ہم اسلام کو عیسائیت کے خانے میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں، مذہب کا مطلب یہودیت، مذہب کا مطلب عیسائیت، مذہب کا مطلب اسلام، تو یہی اصل کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اسلام بڑا یونیک ہے، کوئی اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے، کوئی اس کے مماثل نہیں ہے، بالکل یونیک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے تو چاہے ایمان نہ لائے، بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا اسے۔ جب میں پڑھاتا ہوں لڑکوں کو تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی اسلام پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اس کا امکان ہوتا ہے کلاس میں کوئی عیسائی بیٹھا ہوا ہو، کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہو، اور ہمیں اسلام پڑھانا ہوتا ہے، اسلامک پولیٹیکل تھاٹ۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم عیسائی بھی ہو اگر، یا ہندو بھی ہو، یا کچھ اور ہو، اور اسلامک پولیٹیکل تھاٹ سمجھنا چاہتے ہو، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی کلیم ہے وہ سمجھو۔ جب کسی سے آپ بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا پڑتا ہے کہ اس کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، اسی کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ آپ یہ ہیں، یہ غلط ہے، علمی طریقہ نہیں ہے یہ۔ علمی طریقہ یہ ہے کہ وہ جو لکھا ہے یا جو کہا ہے یہ سمجھاتے ہیں اپنے خیالات، اس کو مانیے، آپ اس کی بنیاد پر سوال کیجیے، بحث کیجیے۔ تو وہ میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، اور یہ بتاتا ہوں کہ اسلام ریلیجن نہیں ہے جیسے کہ عیسائیت ریلیجن ہے، بدھ مت ریلیجن ہے، ہندو مت ریلیجن ہے۔ یہ ایک یونیک چیز ہے، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان یا انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ آدھا انسان آدھا بندر ہے، آدھا انسان آدھا گدھا ہے، آدھا انسان آدھا شیر ہے۔ یا وہ شیر ہوگا یا انسان ہوگا، یا گدھا ہوگا یا انسان ہوگا، یا بندر ہوگا یا انسان ہوگا۔ تو جس طرح انسان ایک یونٹ ہے، اکائی ہے،
اسی طرح سے انسانی زندگی بھی ایک اکائی ہے. آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دائرہ وہ ہے جو اسلام کے زیر اثر آتا اور یہ دائرہ جو ہے اسلام سے خالی رہ سکتا ہے. عملاً تم یہی کرتے ہیں کہ جب ایک دلی والا اٹھتا ہے گھر سے اور جا کے دکان پر بیٹھتا ہے تو اس وقت صرف وہ دلی والا ہوتا ہے, صرف دکاندار ہوتا ہے. جب چھٹی کر کے گھر آتا ہے تو مسلمان بھی ہوتا ہے, دیندار بھی ہوتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, لیکن اپنی دکان پہ بیٹھ کر اپنے ملازم کو 10 روپے بھی اضافی نہیں دے گا وہ, کیونکہ دلی والا ہے. اور میں دلی والوں سے بات کر رہا ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو خانوں میں بانٹ دیا ہے کہ یہاں پہ اسلام پہ عمل ہوگا, یہاں پر نہیں ہوگا. عمرہ کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا, لیکن اپنے کسی ملازم کی 3,000 کی دوائیں تنخواہ کے علاوہ نہیں دوں گا. تو زکوٰۃ سے دوں گا. زکوٰۃ جو میرا پیسہ نہیں ہے, زکوٰۃ تو میرا پیسہ ہی نہیں ہے, تو دینا ہی دینا ہے مجھے. نہیں دوں گا تو سارا مال میرا ناپاک ہو جائے گا. وہ اللہ کا پیسہ ہے, اللہ کے بندوں کا پیسہ ہے. زکوٰۃ میں سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بہت سارے کہ وہ ہمارے فلاں عزیز کو ضرورت ہے, کیا زکوٰۃ سے دے دوں؟ تو اگر ایسے ہی کوئی آدمی ہو تو میں کہتا ہوں دے دو. بے تکلفی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ 97.5% میں سے دو نا اس کو. تمہارا کزن ہے, تمہارا عزیز ہے, اس کو 2.5% جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کر دیا ہے اس میں سے کیوں دیتے ہو؟ جو 97.5% ہے اس میں سے دو اس کو. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے سوالات آج اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا کی جو غالب تہذیب ہے, اس کے جو امام ہیں, ان کا سماجی, تاریخی اور مذہبی تجربہ مختلف ہے, لیکن وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اسی تجربے کے پیمانے پر ناپتے ہیں, جانچتے ہیں, سوچتے ہیں اور رہنمائی دینا چاہتے ہیں. اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اسلام میں سیاست ہے کہ نہیں ہے. اور جو بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہی مان لیتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق. یعنی دنیا میں آپ خلیفہ ہیں, دنیا کا نظام چلانے کے آپ ذمہ دار ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میری وحی کے مطابق چلانا ہے دنیا کا نظام, اور میں بڑا متقی آدمی ہوں, کہتا ہوں دنیا سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے نیک آدمی جس کو کہتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے, فرشتہ فرشتہ ہے. پوچھیں کیا مطلب؟ انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں, نہ کچھ ٹھیک سے کھاتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس جی مسجد میں لگے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, باقاعدگی سے ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں, اتنے روزے رکھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. پوچھو کہ اچھا تو دنیا میں شیطان کا راج ہے, اس لیے پریشان نہیں ہوتے وہ؟ کہ بھائی دنیا داری سے تھوڑی تعلق ہے ان کا. یعنی زمین پر خلافت کے منصب پر قبضہ کر لیا شیطان نے یا ان کے چیلوں نے, لیکن یہ ایسے متقی اور اللہ والے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس پر. فرشتے ہیں, فرشتے. میں اس پہ کہتا ہوں کہ انسان فرشتے سے افضل ہے. سجدہ کس نے کیا تھا؟ انسان نے کیا تھا فرشتوں کو, یا فرشتوں نے کیا تھا انسان کو؟ فرشتوں نے کیا تھا نا سجدہ. تو جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے کہ ساجد افضل ہوتا ہے؟ جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے. تو مجھے فرشتوں نے, آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا, سرنڈر کیا ہمارے آگے, انسانوں کے آگے. سجدے کا مطلب ہے سرنڈر کیا. آپ کی خلافت کو مان لیا, اطاعت کرنے کو مان لیا, اور آپ کا تعاون کرنے کو مان لیا سوائے ابلیس کے. اب میں فرشتہ بننا چاہوں تو گویا کہ اوپر سے اتر کے نیچے آنا چاہتا ہوں. خلیفہ صاحب خلافت پہ راضی نہیں ہیں, نیچے آنا چاہتے ہیں. اس کو کسی شاعر نے کہا ہے نا, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ بننا بڑا آسان ہے نا, نہ کسی چیز پہ لڑنا ہے, نہ کسی چیز پہ اعتراض کرنا ہے, نہ کسی کے مخالفت مون لینی ہے, نہ مفادات پہ کوئی ضرب ہے. سکون سے جناب اتنے بجے اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں, فلاں اتنے بجے سو جاتے ہیں, دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے, ابلیس ننگا ناچتا رہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, میں بس اپنے ایک معمول میں مدھا ہوا ہوں, فرشتہ ہو گیا ہوں. بھائی انسان ہیں آپ, خلیفہ ہیں آپ, کار جہاں چلانا آپ کی ذمہ داری ہے, کار جہاں پانی آپ کی ذمہ داری ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یورپ کا مائنڈ سیٹ اور ورلڈ ویو, تصور حیات و کائنات کیا ہے اور اسلام کا کیا ہے, بالکل مختلف ہے.
لہٰذا اگر یورپین پیمانے پر اسلام کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ سیب کو پیاز کے پیمانے پر لے لیں. تو سیب سیب ہے، پیاز پیاز ہے، دونوں الگ چیزیں. سیب کا مقابلہ کرنا تو سیب سے کریں، پیاز کا مقابلہ کرنا تو پیاز سے کریں. سیب اور پیاز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے یورپین مائنڈ سیٹ الگ ہے اور مسلم تاریخ اور مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے. مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارا حاکم طبقہ ہے، جو اقلیت میں ہے، جو اگر اپنے اصل عقائد کے مطابق اور خیالات کے مطابق الیکشن لڑے تو یوسی بھی نہیں جیت سکتے. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو ووٹ کتنے پڑتے ہیں، سیٹیں کتنی ملتی ہیں، جیسے کہ جو مذہبی ووٹ نہیں پڑتے سارے ان کو پڑ جاتے ہیں. 10% کم ووٹ پڑتے ہیں ان کو. تو کیا 90% آپ کو پڑھتے ہیں؟ دہریت کو پڑھتے ہیں، جدیدیت کو پڑھتے ہیں، پرویزیت کو پڑھتے ہیں، عیسائیت کو پڑھتے ہیں، لبرلزم اور سیکولرزم کو پڑھتے ہیں؟ نہیں. جو آدمی انکم کو ووٹ دیتا ہے، جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتا ہے، جو تحریک انصاف کو ووٹ دیتا ہے، کوئی ووٹر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام کے مقابلے پر دہریت کو ووٹ دے رہا ہے. کوئی نہیں سمجھتا. تم آؤ دہریے بن کر کے، لبرل اور سیکولر بن کر کے ووٹ مانگو اس کے بنیاد پر، تو پتہ چل جائے گا تمہیں کتنے ووٹ پڑتے ہیں اس معاشرے میں. لیکن چونکہ ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات میں، فیصلہ سازی کے اداروں میں، اسمبلیوں میں ان کا قبضہ ہے، پالیسیاں یہ بناتے ہیں، وزراء کو پتہ نہیں ہوتا کہ پالیسی کون سی بننے جا رہی ہے. اس کے سائن سے اسمبلی میں بل پیش ہو جاتا ہے کہ نصاب یا قانون میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے. وہاں لوگ اندھے بہرے ہوتے ہیں، وہ پارٹی نے کہا پاس کر دو، پاس کر دیا. ایک ٹی وی نے بھی دکھایا کہ یہ جو قانون پنجاب میں پاس ہوا ہے خواتین کے تحفظ کے نام پر، تو جب اسمبلی کے ارکان نکل رہے ہیں، خاص طور سے خواتین، ان کے انٹرویو لیے کہ ابھی جو قانون آپ لوگوں نے پاس کیا ہے اس کے خاص خاص باتیں کیا ہیں. کسی ایک نے نہیں بتایا. کچھ نے کہا بھی میں نے پڑھا نہیں ہے. وہی پہ ووٹ کیسے دے دیا کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہے. اچھا اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس قانون کا نام تک یاد نہیں تھا. کس ایکٹ کا نام کیا ہے؟ وہ بناتا کوئی اور ہے، بنانے کے لیے الگ سسٹم. تو یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو پورے معاشرے کو گمراہ کر رہا ہے اور گمراہی کے مراکز قائم کیے ہیں. یہ جو بزنس اسکولز ہیں، آئی بی اے والا، ایم بی اے کرانے والے، خاص طور سے لا اسکولز کھل رہے ہیں، یہ خاص ٹارگٹ ہے کہ چونکہ یہاں کے نکلے ہوئے بچے ہی مختلف جگہوں پر پہنچیں گے. یہ ایڈورٹائزنگ میں دیکھیں گے آپ، خاص قسم کا ذہن بنتا ہے. میں نے اس پر تھوڑی سی کچھ لوگوں سے معلومات لی تو پتہ لگا کہ اس میں کوئی پالیسی کا ایشو نہیں ہے. زیبسٹ میں، سی بی ایم میں اور اس طرح کے لمس میں جو نسل تیار کی جا رہی ہے اس کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے. ایک لڑکی کا ایک خط چھپا کسی رسالے میں کہ میں ایک پرائیویٹ، اعلیٰ درجے کا پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں پڑھتی ہوں اور میرا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن مارکیٹنگ کے ٹیچر نے ایک دن براہ راست جنسیات پہ بات کی کلاس میں، اور مجھے حیرت ہے کہ مجھ سمیت چند افراد ایسے تھے کہ جو کلاس میں شرمندہ سے محسوس ہو رہے تھے. پوری کلاس ہنسی خوشی ٹیچر کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال میں شریک تھی اور اس کو مارکیٹنگ سے جوڑا جا رہا تھا. تو آپ کو جو زبانیں جملے ملتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ملتے ہیں. جہاں انسان کا ذہن نہیں جا سکتا یہ وہاں لے جاتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اگر مغرب میں عریانیت، فحاشی یا بیہودگی آئی ہے تو 2 4 5 10 سال میں نہیں آئی ہے، 100 سال سے زیادہ لگے ہیں. ہاں اس 100 سال کو وہ کم کر کے 10 12 15 سال میں کر دینا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 قدم آگے بڑھاؤ، اگر کوئی ریزسٹنس نہ ہو تو 2 اور بڑھا دو آگے، ریزسٹنس ہو تو 1 قدم پیچھے ہو جاؤ. یہ جو ختم نبوت والا، وہ توہین رسالت والا معاملہ ہے، پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% مسلمانوں کے ملک میں ناموس رسالت کے حوالے سے جو پہلی سزائے موت ہوئی ہے
وہ کسی شاتم رسول کی نہیں ہوئی ہے، وہ ایک عاشق رسول کی ہوئی ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے کہ اس کو قانون ہاتھ میں لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ سلمان تاثیر صاحب شاتم تھے کہ نہیں تھے، لیکن جس نے قتل کیا اس نے یہ سمجھ کر کیا کہ یہ شاتم رسول ہے۔ جس نے قتل کیا وہ عادی مجرم نہیں تھا، نہ نفسیاتی مریض تھا، نہ دہشت گرد تھا، وہ دن بھر ساتھ تھا۔ دوپہر کے کھانا جب لاٹ صاحب نے اپنے دوست کے ساتھ کھایا اور کھا کے نکل رہے تھے تو یہ کہیں سے واش روم وغیرہ سے آ رہا تھا، اس کا سامنا آمنا ہو گیا۔ اس نے کہا سر آپ کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ جذباتی اور حساس مسئلہ ہے، پلیز احتیاط کیا کریں۔ گورنر چپ رہتا، چپ نہیں رہا، وہ اس کو ڈانٹا۔ اچھا بدتمیز آدمی تو تھا، وہ بہت ہی بدتمیز اور انسانی حوالے سے بہت برا آدمی تھا، وہ گھٹیا آدمی۔ اس نے ڈانٹا اور جو باتیں پھیلی ہوئی تھیں اس سے زیادہ سخت باتیں اس کے سامنے کی۔ تو ممتاز قادری کو اگر پہلے شبہ تھا کہ یہ شاتم رسول ہے تو اس لاٹ صاحب کی باتیں سن کر کے اسے یقین ہو گیا کہ یہ شاتم رسول ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ ایک عام سا سپاہی تھا، غریب سپاہی تھا، بندوق تھی اس کے پاس، اس کے ایمان نے جوش مارا، اس نے قتل کر دیا۔ اب آپ کہتے رہو کہ اس نے قانون میں ہاتھ میں لیا، تو اس ملک میں قانون پہلے ہاتھ میں لیا گیا، واحد کیس ہے، باقی سب لوگ قانون کے پابند ہیں، اور کیا اس کو سزائے موت قانون ہاتھ میں لینے پر دیا گیا ہے یا قتل پہ دیا گیا ہے؟ اس نے قتل کرنے کے بعد اپنی بندوق رکھ دی نیچے، ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ دوسروں کو مارا ہو، اس سے کوئی دہشت گرد نہیں تھا، مجرم ذہنیت نہیں تھی اس کی۔ اس نے سمجھا کہ یہ شاتم رسول ہے۔ ایک مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اس کے سامنے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ کہے۔ اس نے مار دیا اس کو اور آپ نے پھانسی چڑھا دی۔ اور جن پہ جو شاتمین رسول ہیں، جن کو عدالتوں نے سزائے موت دے رکھی ہے، ان میں کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو کوئی الجھاتے ہیں بحثوں میں کہ ہاتھ میں قانون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور کیا ہر آدمی سزا دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ بحث ہی نہیں ہے اصل میں، اور صرف اس کے معاملے میں کیوں، تو باقی لوگ جو مارتے رہتے ہیں قانون ہاتھ میں لے کر، وہاں سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہیں یہ سب کچھ۔ بلوچستان میں کچھ سرداروں نے اپنے قبیلے کی کچھ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے میرا خیال ہے۔ شور مچا تھوڑا سا، اسمبلی کے ایک ممبر نے پریس میں کہا ہمت ہے کسی میں تو ذرا گرفتار کرے لوگوں کو، جھاگ بیٹھ گئے سارے این جی اوز خاموش، اس لیے کوئی طاقتور لوگ تھے۔ یہ غریب سپاہی تھا اور مغرب کو دکھانا بھی تھا کہ ہم بیکورڈ لوگ نہیں ہیں، آپ نے پھانسی چڑھا دی اور ایک بحث چھڑ دی کہ اگر مسلمان معاشرے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان معاشرہ کہے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے واقعہ ضرور سنا ہوگا، انگریزوں کے زمانے کی بات ہے، اردو کے ایک بڑے شاعر تھے جو عشق و عاشقی کی شاعری کرتے تھے۔